حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے میرے خدا، تو لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر مار دیتا ہے، اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ تیرا سوال انکار اور غفلت پر مبنی نہیں ہے، اسی لیے میں درگزر کرتا ہوں ورنہ سزا دیتا۔ تو اس لیے معلوم کر رہا ہے تاکہ عوام کو ہماری حکمتوں سے آگاہ کر دے، ورنہ تجھے مخلوق کے پیدا کرنے میں ہماری حکمتیں معلوم ہیں۔ سوال علم کے منافی نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں سوال آدھا علم ہوتا ہے، اگرچہ تو اس سے واقف ہے، لیکن تو چاہتا ہے کہ عوام بھی اس سے آگاہ ہو جائے۔ کسی چیز کا علم ہو جانے کے بعد ہی اس کے بارے میں سوال جواب ہو سکتا ہے۔ صرف علم ہی گمراہی اور ہدایت کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ نمی اور تریحی پھل میں شیرینی کے علاوہ تلخی بھی پیدا کرتی ہے۔ ملاقات اور تعارف سے دوستی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور غذا سے ہی بیماری اور صحت دونوں پیدا ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، تو ناواقفوں کو حکمتوں سے واقف کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تو جاہل عارفانہ برت رہا ہے۔ ہم بھی اس کے علم سے انجان بن کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر میرے رب کریم نے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم کھیتی بو دو۔ جب کھیتی تیار ہو گئی تو انہیں اسے کاٹنے کا حکم دیا، اور کٹنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، تو نے خود کھیتی بوئی، اسے کیوں کاٹ ڈالا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا، اور دونوں کو ملا جلا دینا مناسب نہیں تھا۔ حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ حضرت حق تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ عقل تم نے کہاں سے حاصل کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ دانش اور عقل آپ کی عطا کردہ ہے۔ تو جواب میں میرے رب کائنات نے فرمایا، پھر یہ دانش مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ دیکھو کہ انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہیں، ایک پاک اور دوسری ناپاک۔ سب انسانی جسم ایک رتبے کے نہیں ہیں، کسی جسم میں موتی جیسی روح ہے اور کسی میں کنچ کی پوت کی طرح ہے۔ ان روحوں کو بھی اس طرح ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینا مناسب ہے جس طرح دانے کو بوسے سے، تاکہ نیک روحیں جنت میں چلی جائیں اور بری دوزخ میں چلی جائیں۔ پہلی حکمت تو مارنے کی تھی، اور پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ ناظرین کرام، انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کی بے حد حفاظت کرنی چاہیے، تاکہ ہم جنت کو پا سکیں اور دوزخ کو دور رکھ سکیں۔